میرے پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ فلمیں یا ڈرامے دیکھنا ہم احمدیوں کو مناسب ہے یا کہ نہیں؟ دیکھو، اگر میں نے نہ کہہ دیا تو سارے بچے کلیتاً بند ہو جائیں گے، اور ایک ایسی بات ہوگی جس پر عمل کرنے کی اس وقت ہمارے معاشرے میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس قسم کا سوال ہے جس قسم کے سوالوں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوالوں کی عادت نہ ڈالو کہ جب جواب دے دیا جائے تو پھر تم پر مشکل پیش آ جائے گی، بوجھ پڑ جائے گا۔ اصولاً یاد رکھو کہ لغو چیزوں میں وقت ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک تھکا ہوا انسان کبھی کوئی ایسا ڈرامہ دیکھے جو گندا نہ ہو، اور کہانی نہیں سنتا آدمی، کہانی نہیں پڑھتا۔ تو آج کل ٹیلی ویژن پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، وہ کہانیاں جو اپنی ذات میں گندا پیغام نہ دیں، اس سے انسان کے دل پر برا اثر نہ پڑے، وہ اگر کوئی کبھی تھکا ہوا جب دوسرے کاموں کے لیے طاقت نہیں ہے دیکھ لے تو یہ اس ریلیکسیشن میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اسے عادت بنانا نقصان دہ ہے۔ اگر گندی کہانیاں نہ بھی ہوں تب بھی جن کو ٹیلی ویژن کی عادت پڑ جائے ان کو ایک قسم کا جنون سا ہو جاتا ہے، ڈرگ ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ وہ گھماتے رہتے ہیں نوب کو کہ کہیں کوئی پروگرام مل جائے، اور طبیعت بور بھی ہو رہی ہوتی ہے، تھک بھی رہے ہوتے ہیں، دل بھی چاہتا ہے اپنی مرضی کا پروگرام ملے، اکثر نہیں بھی ملتا اور وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، پڑھنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو لٹریچر ہے، کتابوں کا مطالعہ، اس کو ٹیلی ویژن کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، اس کی عادت ضروری ہے، اس سے دماغ روشن ہوتا ہے۔ تو ٹیلی ویژن کو حسب یعنی ضرورت، حسب مناسبت کے لحاظ سے کبھی دیکھ لینا، اور اس میں ایسی کہانیاں دیکھ لینا جن میں کوئی بد بات نہ ہو، کلیتاً حرام نہیں ہے، سمجھ گئے ہو؟ لیکن اس میں مبتلا ہو جانا وہ بہت بری بات ہے۔ اور اب تو ایم ٹی اے آ گئی ہے، ایم ٹی اے میں بڑے دلچسپ پروگرام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایم ٹی اے کے سوا نا ہمیں باہر ضرور کچھ دیکھنا ہوگا ورنہ ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے۔ اب تو بہت سے بچے ایسے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں فیملی ملاقات کے وقت کہ ہم تو اب دوسرے پروگرام دیکھتے ہی نہیں، ہمیں ایم ٹی اے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ریلیکس بھی ہو گئے، دماغ کی تھکن بھی دور ہو گئی، اور اچھی چیزیں بھی مل گئیں، تو پھر کیا ضرورت ہے دوسرے پروگرام دیکھنے کے؟ ہاں، بعض دفعہ بعض بچوں کو بعض بچوں والی فلموں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، سٹار ٹریک ہے، یا ایسا آدمی جو اڑ سکتا ہے جھوٹ موٹ کا، اور پروں پر جا کر ہر چیز کر لیتا ہے، اور کئی خوفناک کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ویئر وولف ہے، ایک آدمی کبھی بھیڑیا بن جاتا ہے، کبھی آدمی بن جاتا ہے۔ ایسی کہانیاں جن لوگوں کو عادت ہو وہ رہ نہیں سکتے، مگر اگر تم غور کرو گے تو یہ کہانیاں بہت ہی بیہودہ ہیں، وقتی طور پر ایکسائٹمنٹ تو ہے لیکن حقیقت سے دور لے جاتی ہیں، فرضی باتیں ہیں۔ تو ایک انسان حقیقت کی باتیں سوچنے کی بجائے فرضی باتوں میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، سب جھوٹے قصے ہیں۔ تو جھوٹ سے دل لگانا اچھی بات نہیں ہے، سمجھ گئے ہو؟ میرے پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کس نے پکا کے بھیجا اس طرح؟ کافی پریکٹس کروائی ہوئی آپ کی امی نے، ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ شاباش۔ اچھا یہ بتاؤ کس کے بیٹے ہو تم؟ میں الیاس احمد۔ الیاس احمد صاحب کے؟ ٹھیک ہے، فرماؤ آپ کیا بات ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعوں کی نمازوں میں شامل نہ ہو
اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اسی لیے میں نے تحریک کی تھی کہ ہمارے یہاں ملکوں میں اساتذہ سے مل کر ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم 3 جمعے میں سے ایک جمعہ بچے کو جمعے میں شامل ہونے کی چھٹی ضرور دیں. اور انگلستان میں بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی اور کامیاب ہوئے. اور اس کے علاوہ بھی جب آپ ناغہ کاری لیتے ہیں کوئی، تو اگر چپ کر کے بھی 3 جمعوں میں سے ایک جمعہ کم سے کم ناغہ کر لیا کریں تو اچھی بات ہے. عادت پڑ جائے گی جمعہ پڑھنے کی، فائدہ ہوگا، اور کوئی اتنا بڑا نقصان آپ کو اپنی اسٹڈیز میں نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ بیماری کے اوپر بھی تو کئی دن، بعض دفعہ مہینہ اسکول جانے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو خدا کی خاطر 3 ہفتوں میں 1 ہفتہ کم سے کم اگر آپ مسجد میں آ جایا کریں جمعے کے لیے، اور اس دن یا اس حصے میں اس وقت اسکول نہ جائیں، کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاتح احمد پال ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی. کہ آپ کا میں اکثر ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کئی لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے جواب دے دیتے ہیں؟ کن کو؟ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ جس طرح میں آپ دے رہا ہوں آپ کو. تو آپ اب کیسے دے نہیں رہا سوال، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جی آپ کو پتہ لگ رہا ہے میں کیسے جواب دیتا ہوں؟ جی اسی طرح دیتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا تم نے بارڈر والا کوٹ پہنا ہوا ہے سجا، ماشاء اللہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہم احمدی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. جو یہ کسائی ہیں، دوسرے عیسائی نہیں، ہندو، ہندو بھی سارے ہیں. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر یہ مسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان مسئلے کے آنے کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں خدا کی طرف سے کوئی مسئلہ آتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ گندے ہو چکے ہوتے ہیں. تو گندے لوگ پھر نہیں مانتے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور آخر کوشش کی وجہ سے اللہ کا فضل جب شامل ہو جائے تو رفتہ رفتہ ماننا ہی پڑتا ہے، ان کو مان ہی لیتے ہیں پھر. تو اب دیکھو کتنی تبلیغ ہو رہی ہے جرمنی میں، بڑے بچے، عورتیں، مرد جٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں نسبت کے لحاظ سے اتنے زیادہ لوگ تبلیغ میں مصروف نہیں جتنے جرمنی میں ہیں، اور ابھی بھی بہت ہیں جو پڑے ہوئے ہیں باقی. تو یہ مسئلے کو منانے کے لیے جو کوشش ہے، اس کوشش کے نتیجے میں بالآخر لوگ مان جائیں گے. اور اس کوشش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے، جو کوشش نہیں کرتے وہ نکمے ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 طرفہ فائدہ ہے. جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان کی اپنی تربیت ہو رہی ہے، اپنی اصلاح ہو رہی ہے، ان کو خدا کی طرف سے نیکیاں ملتی ہیں. بعضوں کو اللہ تعالیٰ سچے رویا دکھاتا ہے، پیار کے نمونے دکھاتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے. تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور جس کو وہ جس کو وہ منا لیں مسئلے کی صداقت، اس کی بھی زندگی سنور جاتی ہے، اس کے بچوں کی بھی سنور جاتی ہے. تو کوشش کے نتیجے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. اس لیے دنیا کو یوں ہی نہیں مانے گی، دنیا کو پیچھے پڑ کے سمجھا کے منانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عطاء الودود ہے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان کو آخرت کے روز جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو کیا وہ آگ اس پر اثر کرے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان آگ کا بنا ہوا کا مطلب کیا ہے، یہ سوال ہے. شیطان آگ سے بنا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی فطرت میں جلانا، بھسم کرنا، اچھی اچھی چیزوں کو مٹا دینا اور تخریبی کاروائیاں ہیں.
دیکھو نا، انسان کو، آدم کو مٹی سے بتایا، گیلی مٹی سے. گیلی مٹی سے کیا ہوتا ہے؟ پودے نکلتے ہیں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، انسان کی اور جانوروں کی زندگی کے سامان ملتے ہیں. تو مٹی تعمیری کوششوں کا نام ہے اور آگ تخریبی کوششوں کا نام ہے. اتنی محنت سے آپ نے گھر بنایا، چیزیں بنائیں، ایک تیلی دکھائی اور سب کچھ بھڑک کے ختم ہو گیا. تو مراد یہ ہے کہ شیطان کی فطرت میں جلانا اور نقصان پہنچانا ہے، اور انسان کی فطرت میں جو سچا ہو، خدا کا بندہ ہو، اس کی فطرت میں بلڈ کرنا، تعمیر کرنا ہے اور اچھی اچھی چیزیں بنانا ہے جو انسان کے فائدے کے ہوں. یہ دو تمثیلیں ہیں. بس جو آگ والی فطرت کا ہو، جب آگ میں پڑتا ہے تو وہ بھی جلتا ہے پھر. اور خدا تعالیٰ اس کو یہ مزہ چکھاتا ہے کہ تم یہ کام کر رہے تھے. سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انیک احمد ہے. حضور میرا سوال ہے مسلمان احمدیوں کے کافر کیوں ہیں؟ مسلمان احمدیوں کے کافر کیوں ہیں؟ جی. یعنی احمدیوں کو احمدی کیوں نہیں بنتے، یا احمدیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بتائیں. مسلمان احمدیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، یہ سوال ہے. جی. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں اور آپ کو امام مہدی سمجھتے ہیں، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکر ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے کے پیچھے چل پڑے، نعوذ باللہ، اس لیے تم بھی کافر ہو گئے. یہ دلیل ہے ان کی. اور اگر ہم سچے ہوئے تو پھر کون کافر ہوا؟ مسلمان نہیں. جو مسلمان بنے پھرتے ہیں پھر وہ مسلمان نہیں رہیں گے، پھر وہ کافر ہو جائیں گے، غیر احمدی. ٹھیک ہے نا؟ جی. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھے ہو؟ جی. تو نے بڑی خوبصورت بالوں کی ٹوپی بنائی ہوئی ہے جی. باقاعدہ تیار کاٹ کے اچھی طرح ہے. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام دیکھ سکتی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. یہ تمہیں کیا سوجی ہے؟ تمہیں اردو شعر آتے ہیں؟ اردو شعر کبھی سنے ہیں؟ ایک سناؤں مصرع اردو کا. وہ ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. تمہیں بھی کمال کی سوجھی ہے دور کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. باقی نبیوں کو مجھے کیوں نہیں خیال آیا؟ تم دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ اللہ ایک نور ہے. ٹھیک ہے. اور نور کو نہیں دیکھ سکتے تم؟ نہیں. سورج نور ہے کہ نہیں؟ یہ نور ہے کہ نہیں؟ اوپر دیکھو، دیکھ سکتے ہو؟ پھر اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اصل میں جو تم دیکھتے ہو نا، وہ اس طرح دیکھتے ہو کہ روشنی کسی چیز سے ٹکرا کر اندر داخل ہوتی ہے آنکھوں میں، اور پھر تمہیں پتہ چلتا ہے. میں بیٹھا ہوں، مجھے تم پتہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ تمہاری یہ جو روشنی ہے میرے جسم سے ٹکرائی، پھر واپس گئی، تمہاری آنکھوں میں پڑی، اندر کیمرے کی طرح لینس لگا ہوا ہے، اس نے اندر تصویر بنائی تو تم نے دیکھ لیا. اللہ کا نور کا یہ مطلب ہے، نور ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سورج کی طرح روشنی رکھتا ہے. سورج کو اللہ سے روشنی ملتی ہے، مگر اس کی روشنی جو ہے وہ سب سے زیادہ لطیف ہے.
اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور اس کے کوئی جسم ہے ہی نہیں جس سے ٹکرا کر دوسری روشنی واپس آئے. اس لیے خدا تعالیٰ کو ننگی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ آدم کے لیے نہ کسی اور کے لیے. سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ کچھ لڑکھڑا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں. بیٹھے بیٹھے ٹانگ سو گئی تھی؟ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اذان دیتے ہیں ہاں تو فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری اذانوں میں ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے. اسی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت. دوسری نمازوں کے وقت اکثر لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور فجر میں اکثر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے. تو جب پہلے ہی جاگے ہوئے ہوں لوگ تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے نماز نیند سے بہتر ہے سوتوں کو جگانے کے لیے ہیں؟ میرا ایک اور سوال ہے. ہاں امام صاحب جب فجر کی نماز اور مغرب عشاء کی پڑھاتی ہے وہ تلاوت اونچی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ظہر اثر میں وہ تلاوت نہیں اونچی کرتی، بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ انسانی اور حیوانی فطرت کے مطابق ہے. دیکھو صبح کے وقت تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں نا، اب پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بھی جو گڈریے بھی گانا گا رہے ہوتے ہیں اونچی آواز میں. تو وقت ہے جب انسانی اور زندگی کی فطرت، حیوانی فطرت بھی نغمے پسند کرتی ہے، اور دوپہر کو سب خاموشی ہو جاتی ہے. کبھی تم نے شکار کیا ہے؟ نہیں. اگر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے. ہم بھی تو ہم شکار کرتے تھے نا جب، تو صبح کے وقت تو پرندے بول بول کے بتا دیتے تھے ہم کہاں ہیں. کبھی تیتر کی آواز آ رہی ہے، کبھی فاختہ کی آ رہی ہے، کبھی اور پرندوں کی آ رہی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں دوپہر ہوئی وہاں مکمل خاموشی، کوئی پرندہ نہیں بولتا، جس کا مطلب ہے کہ فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ خاموشی کا وقت ہے. عصر کے وقت بھی تھوڑا تھوڑا وہ اٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور جب مغرب قریب ہو جائے پھر تو خوب بولتے ہیں، اور سورج ڈوبتے وقت شور پڑ جاتا ہے جنگل میں. سمجھو؟ رات بھی جنگل میں بول اٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عین فطرت کے مطابق نمازیں سکھائی ہیں. جب زندگی خاموشی چاہتی ہے خدا فرماتا ہے تم بھی خاموش رہو. جب زندگی نغمے چاہتی ہے، گانے پسند کرتی ہے، تو اللہ نے فرمایا تم بھی تلاوت اونچی آواز میں کیا کرو. سمجھ گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. حضور میرا سوال یہ تھا کہ جب انسان کلمہ پڑھ لے انسان اسی وقت احمدی ہو جاتا ہے، مسلمان احمدی، اسی وقت کیا ہو جائے؟ اسی وقت مسلمان احمدی ہو جاتا ہے. مسلمان کلمے کے ساتھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اگر مسلمان ہو جائے اور خدا نے جو امام بھیجا ہو اس کا انکار کر دے تو کلمے میں اپنے اس کے رکھنا پڑ جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہتے، ہم غیر احمدی کہتے ہیں. کیونکہ کلمہ پڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ کو مان کر وہ اسلام میں ضرور داخل ہو جاتا ہے. اس لیے حقیقی اسلام ہو یا نہ ہو وہ مسلم ہی رہے گا. اس لیے تم دیکھو گے نا ہمارے لٹریچر میں غیر مسلم صرف ان کو کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں. عیسائی، ہندو، سکھ یا دوسرے جو بھی کرتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلم. اور جو احمدی نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں نا. کلمے کی برکت ہے یہ، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ دیتے ہیں اس لیے ہم ان کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچے مسلمان ہی رہے کہ تم نے امام مہدی کا انکار کر دیا ہے. سمجھ گئے بات؟ ہاں جی. شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میرا سوال ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو ولا ظالم آمین پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھتے اونچی کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ یہ دو طرح سے رواج چلا آ رہا ہے. جو شافعی لوگ ہیں
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بسم اللہ بھی اونچی پڑھنی چاہیے، اور حنفی فرقہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ اونچی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ چونکہ ہر سورت سے پہلے ہوتی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو چونکہ جماعت احمدیہ عموماً حنفی فقہ پر عمل کرتی ہے، اس لیے ہم بھی اونچی نہیں پڑھتے، مگر اگر کوئی اونچی پڑھے تو اس کو منع بھی نہیں کرتے، وہ بھی جائز ہے۔ سمجھے ہو تم؟ میرے ماموں ہوا کرتے تھے سید ولی اللہ شاہ صاحب، وہ عرب ملکوں میں رہے، اس لیے انہوں نے وہاں سے یہ بات سیکھ لی کہ بسم اللہ اونچی پڑھنی ہے، اور وہ ساری عمر اونچی پڑھتے رہے۔ عرب سے واپس آنے کے بعد کسی نے ان کو نہیں روکا، نہ حضرت مسلم موعود نے، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی اور نے۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ اوپر آپ لڑائیاں شروع کر دیں، بحثیں شروع کر دیں۔ اگر کوئی احمدی پسند کرتا ہے اونچا پڑھنا تو اجازت ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہ دستور پایا ہے، جتنے خلفاء پہلے گزرے وہ بسم اللہ دل میں ہی پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی وہی طریق کرتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ لیکن کوئی پڑھے تو میں اس کو غلط نہیں کہوں گا۔ سمجھ گئے بات؟ شکریہ۔ آپ تو خدام میں ہیں؟ جی یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ پہلی لائن آپ ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، وقت کے لحاظ سے بتائیں صدر صاحب خدام احمدیہ کیا پوزیشن ہے؟ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھا، مجھے تو 1.5 گھنٹہ بتایا گیا تھا۔ آپ نے کیا پروگرام رکھا ہوا ہے اس وقت؟ کتنے دیر میں ہوگا وہ مکمل؟ جی 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر واپسی ہے یہاں سے؟ ٹھیک ہے۔ اب کیا وقت ہو گیا ہے؟ 8 بجنے میں 5 منٹ ابھی وقت ہے۔ میرا خیال ہے کچھ دیر اور چلاتے ہیں۔ اچھا دلچسپ پروگرام ہے، بچے اچھے سے سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی چلنے دیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال تھا کہ تھا کہ ہے؟ سوال تھا کہ سوال ہے؟ سوال ہے کہ ایک قوم تھی جو بہت سمجھدار تھی، وہ ایسے صاف کر کے پتہ لگا لیتے تھے کہ فرشتے کدھر ہیں اور ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیوں کیا؟ کون سی قوم تھی وہ سمجھدار؟ ہیں؟ وہی تو نہیں پتا، تمہیں پتا؟ ہیں؟ بتاؤ تو سی اس کا نام، کون سی ایسی سمجھدار قوم تھی جس کو خدا نے تباہ کر دیا؟ وہ ایسے ہیں؟ پتہ لگا لیتے تھے نا، کیا کرتے تھے؟ وہ پتہ لگا لیتے کہ فرشتے کدھر ہیں اور ایسے۔ یہ کس سے تم نے کہانی سنی ہے جھوٹی؟ ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا؟ ٹیلی ویژن سے پتا چلا تمہیں؟ نہیں، کس سے سنا یہ؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا، یہ پہلی دفعہ تم سے سن رہا ہوں۔ جس نے بھی تمہیں بتایا جھوٹ بولا ہے، سمجھے ہو؟ میرا ایک اور سوال ہے۔ ہاں وہ بھی ایسا ہی ہے۔ نہیں ہاں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں بنائی ہیں؟ کتنی بنانی چاہیے تھی تمہارے خیال میں؟ کم یا زیادہ؟ نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ صبح سے لے کے۔ میں بتاؤ تمہارے خیال میں کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 5 ہی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اتفاق ہے، جی پھر پوچھتے کیوں ہو؟ میں اور وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ جو بھی تعداد ہوتی، 8 10 15 یا 2 یا 3 یا 1، یہ سوال پھر بھی اٹھنا تھا کہ 1 کیوں بنائی، 2 کیوں بنائی، 3 کیوں بنائی؟ سمجھو کہ نہیں؟ یہ سوال ہی فضول ہے۔ خدا مالک ہے، خدا حکیم ہے، حکمت والا ہے، جو بھی تعداد مقرر فرمائی وہ ٹھیک ہی سے مقرر کی ہے، مگر اگر غور کرو تو حکمت بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کل کی مہذب دنیا میں کھانے کے اوقات بڑھ گئے ہیں۔ آج بھی جو غریب یا تیسری دنیا کے ممالک ہیں جہاں نسبتاً تعلیم کم ہے، وہاں بعض دفعہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ ہی کھانا کھایا جاتا ہے، بعض جگہ 2 دفعہ بس چھٹی۔ اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کتنی دفعہ کھاتے ہیں آپ؟
گن کے بتائیں. بس زیادہ. ایک دفعہ ناشتہ کرتے ہو کہ نہیں؟ پھر کافی بریک ہوتا ہے کہ نہیں؟ 2 ہو گئے. پھر لنچ بریک 3 ہو گئے. پھر شام کی چائے. پھر رات کا کھانا. ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ ہی کوئی نفیس بنے تو پھر سفر بھی کرتا ہے, سونے سے پہلے بھی کچھ کھاتا ہے. تو اتنی دفعہ کھانے ہوگا کہ نہیں؟ تو روحانی کھانا ہے نماز. اس لیے جو مذہب زیادہ ترقی والا ہے اس نے زیادہ کھانے مقرر کیے ہیں. سمجھ گئے؟ شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. حضور میرا ایک سوال ہے. جی ہمیں ڈسکو میں ڈانس کرنا منع کیا؟ ڈسکو میں ڈانس کرنا جی. ہے اس لیے کہ بیہودہ حرکت ہے. اسلام پسند نہیں کرتا کہ اس طرح عورتیں اور مرد مل کے گائیں اور ڈانس کریں. اس سے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں, اور یہ جو اخلاق کی تباہی ہے اس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں, دنیا کے امن اٹھ جاتے ہیں, بے حیائی پھیل جاتی ہے. اس سے پھر اور انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں. اس لیے ڈسکو ڈانس کا تصور بھی نہ کرو. سمجھے ہو؟ ہاں میرے پاس ایک اور سوال ہے. ہاں بتاؤ. کیا تھا وہ بھول گئے؟ ایک ہیں؟ منٹ. آ جائے گا یاد. تم بیٹھ کے سوچو جب تک اگلا سوال کر لے گا کوئی. ایک طرف بیٹھ کے اپنے ماتھے کو بجا کے سوچو کیا ہے سوال. ہاں حضور میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح وہ غیر احمدی ہمارے گھر اجاڑتے ہیں پاکستان میں, ہاں ہم ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے؟ ہم ان کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عقل والے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی مقابل پہ بدلہ اتارا تو ہمارے دوسرے معصوم بھائیوں کو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے اور ظلم کریں گے. تو اپنے معصوم بھائیوں کی خاطر ہم صبر کرتے ہیں, اور اس صبر کی اللہ جزا دیتا ہے, پھر اللہ ہمیں بچاتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آئیے جناب, سوچ لیا؟ جی. یاد آ گیا؟ قادیان کس نے بنایا؟ ہیں؟ قادیان کس نے بنایا؟ قادیان بنایا تھا مرزا ہادی بیگ. ایک بہت پرانی بات ہے, بابر کے زمانے میں ایک قوم کے اپنے قبیلے کے سردار تھے جو ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے. جن دنوں میں بابر آیا ہے حملہ کر کے, اس نے ہندوستان کو فتح کیا اور دلی میں اس نے اپنی حکومت قائم کی. اسی زمانے میں بابر کے بعد اس قوم کے لوگ جس قوم سے بابر تعلق رکھتے تھے مختلف قبیلوں میں ہجرت کر کے ہندوستان آنے لگے. تو یہ جو تھے مرزا ہادی بیگ, وہ اسی زمانے میں اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ہندوستان آ گئے, اور پنجاب ان کو پسند آیا اور قادیان کی جگہ پہ بیٹھ گئے, اور مرکزی حکومت نے ان کو 70 ارد گرد کے گاؤں کا قاضی بنا دیا. قاضی کا مطلب اس زمانے میں تھا اس کے فیصلے کرنا تمہارا اختیار ہے, اور ان کو ٹیکس لگانا, چھوٹی سی ریاست جو بنے گی وہ تمہارے سپرد ہے. تو ایک چھوٹی سی ریاست انہوں نے قائم کی جس کا نام تھا ریاست قاضیاں. قاضی کی جمع کیا ہے؟ قاضیاں. کیا ہے؟ قاضی سے قاضی جس جگہ رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاضیاں. تو قاضیاں ہم کہتے ہیں, مگر عربی میں ضاد کو ضاد پڑھا جاتا ہے. وہ لوگ چونکہ اہل علم تھے, وہ صحیح تلفظ جانتے تھے, اس لیے قاضیاں کہنے کی بجائے وہ قاضیاں کہا کرتے تھے. تو قاضیاں جو تھا وہ قادیاں بن گیا, اور قاف بھی چھوٹا بن گیا, اور پنجابیوں نے قادیاں کہنا شروع کر دیا. اس طرح قادیاں آباد ہوا. اس کا اصل نام ہے قادیان, اور تلفظ جو ہے وہ چونکہ دال کی آواز زیادہ تھی اس لیے پھر لفظ دعاد بدل کر دال لکھا جانے لگا. سمجھ گئے بات؟ پھر اور ٹھیک ہے, شکریہ. یہ سوال. اچھا.
علیکم حضور. وعلیکم السلام. فرمائیے. اچھا میرا سوال تھا جب وضو کر کے نماز کے لیے جائیں ہیں اور جب وہ اسمیل آتی ہے پیچھے سے پھر وہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں جی وہ ایک جس کو اسمیل آتی ہے اس کو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا جس کو اسمیل آتی ہے اس کے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا نہیں. اسمیل جب آتی جو ہے اسمیل پہنچاتا ہے لوگوں کو اس کا وضو ٹوٹتا ہے. جی اس کا جس کو اسمیل آئے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. جی اگلے کی اسمیل تمہیں آئے تمہارا وضو ٹوٹ جائے یہ نہیں چیز. اچھا اور اگر وہ جو نماز پڑھا رہا ہے پھر اس کا اگر ٹوٹے پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ واپس جائے گا گھر یا مسجد کی ٹوٹی کے پاس وضو کرے گا اور پھر واپس آ کے شامل ہو جائے گا نماز میں. جتنی رکعتیں ضائع ہو گئیں وہ بعد میں پوری کرے گا. اور اگر کوئی مرد نہیں ہوئے جی اور اگر وہاں پہ پھر کوئی مرد نہیں ہو اور صرف عورتیں ہیں اس کے ساتھ؟ اگر کوئی انتظام نہ ہو وضو کا تو پھر بہتر یہی ہے وقتی طور پر تیمم کر کے پوری کر لے نماز اور بعد میں جا کر دہرا لے اس کو. سمجھو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پیچھے بہت بڑی صفیں لگی ہوئی ہیں یا جلسہ سالانہ کی نماز ہو رہی ہے. جن دیر میں وہ ٹوٹیوں کے پاس پہنچے گا اس سے پہلے نماز ہی ختم ہو جانی ہے اور پھر ہر ایک کو جو چیر کے گزرے گا ساری صفیں خراب کرے گا اور لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی. اس سے اچھا ہے یہ میں عقلی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. فقہا نے تو فتویٰ دے دیا وضو کرے اور پھر نماز پڑھے پر بات سن لو مگر ہر صورت میں اس پر عمل ہو نہیں سکتا. اس لیے بجائے اس کے مناسب یہی ہے کہ وہیں وہ تیمم کرے اور نماز پوری کر لے اور بعد میں گھر جا کر پھر دہرا لے. ٹھیک ہے. اور اگر پیچھے ایک چھوٹا لڑکا ہے میرے جتنے پھر وہ بھی پڑھا سکتے ہیں؟ اگر میرا جتنا ایک بچہ ہے اس کے چھوٹا سا اتنے چھوٹے بھی نہیں ہوتے نہیں میرا جتنے بیان کر رہے ہو. ہاں میرا جتنا تم یا تم سے چھوٹا بچہ ہو تو میرے جیسا پھر وہ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں اگر اس کو پڑھانی آتی ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا شکریہ. شکریہ. آؤ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے اذان دینا کیوں ضروری ہے؟ نماز سے پہلے اذان اس لیے دی جاتی ہے ہر نماز سے پہلے نہیں دی جاتی یہ غلط ہے. جہاں باجماعت نماز ہو رہی ہو وہاں اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے. جس کے کان میں آواز پڑے وہ بھی شامل ہو جائے. یا اگر مسجد میں باقاعدہ ہوتی ہے تو یہ نشانی ہوگی کہ نماز ہونے والی ہے وقت ہو گیا ہے. اس لیے نماز اذان سن کر وضو کر کے وہ مسجد میں پہنچ جائے. ٹھیک ہے. آؤ جناب آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ کراری آواز ہے. حضور میرا سوال یہ ہے ہاں تو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ دودھ نہیں پیتا وہ صرف دودھ پیتا ہے جب وہ سوتا ہے. دودھ نہیں پیتا؟ ہاں جی. جب سوتا ہے تب دودھ پیتا ہے؟ ہاں جی. جاگتے ہوئے نہیں پیتا؟ نہیں. ہیں؟ ہاں جی. تو سوتے ہوئے پلا دیا کرو. کون سی مشکل ہے؟ جب سویا کرے منہ میں ٹوٹی ڈال دی بس. ٹھیک ہے. شکریہ. یا اس کا تم پی لیا کرو. آ جاؤ. السلام علیکم. میرا نام تنویر ہے. تنویر. ہاں. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جب ہم عید پڑھتے ہیں پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ سوئے ہوئے تھے ابھی؟ پھر آپ کو پتہ کیوں نہیں لگا؟ سوال پہلے ہو بھی چکا ہے. میرا خیال آپ سو گئے ہوں گے اور کسی نے منہ میں دودھ کی ٹوٹی ڈال دی ہوگی. پتہ ہی نہیں لگا آپ کو. آگے چلیں. السلام علیکم حضور میں مرزا ناصر احمد ایڈوکیٹ کا پوتا ہوں تو میرا سوال ہے اپنا بھی کوئی نام ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی اپنا نام بھی رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں میرا نام ہے وجاہت احمد اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ قادیان میں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے جی فرمائیے.
میرا نام وجاہت احمد ہے جی اور کہ فرشتہ کیسے جائز ہوا؟ ایجاد ہوا؟ کیسے جائز ہوا؟ فرشتہ جائز ہوا؟ کیسے بنا ہے؟ جائز کیا مطلب؟ ایجاد ہوا کہا تھا، میں نے پہلے یہی کہا تھا، فرشتہ ایجاد تو ہوا ہی نہیں، اللہ میاں نے بنایا ہے. ہاں جی. ہر چیز اللہ میاں نے بنائی ہے، فرشتہ بھی اس نے بنا دیا. ہاں ہر چیز خدا تعالیٰ نے بنائی ہے. ہاں جی. تو فرشتے بھی اس نے بنا دیے، تمہیں کیا اعتراض ہے اس پہ؟ اچھا. اللہ کے حکم سے چیزیں بنتی ہیں، جب وہ کہتا ہے فلاں چیز ہو جائے تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک اور سوال ہے جی کہ بغیر تکبیر جب پڑھ کے وہ بکرا ذبح کرتے ہیں، ہاں اس کے بغیر کیوں نہیں کرتے؟ ایک لڑکے نے کیا تھا اس طرح، بتاؤں تمہیں؟ ایک بچے نے ایک دفعہ اسی طرح کیا تھا بغیر تکبیر کے. پتہ کیا ہوا تھا؟ ایک عورت تھی بیچاری، اس کے مہمان آنے تھے تو اس نے مرغی پکڑ لی گھر سے اور ذبح کرنا تھا. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں عورتیں نہیں ذبح کر سکتی ہیں، تو وہ لڑکا ڈھونڈ رہی تھی کوئی ملے تو میں ذبح کروا لوں. تو ایک لڑکے سے اس نے کہا تمہیں ذبح کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آتا ہے. تو اس نے کہا پھر یہ مرغی ذبح کر دو. اس نے پتہ کس طرح کی؟ اس کو پکڑا، چھری لی، کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھا، بغیر تکبیر کے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح بھی لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. میرا ایک اور سوال ہے کہ وال ٹنٹ کر لیں تو دوبارہ اگ جاتی ہے، لیکن دانت کیوں نہیں جو ٹوٹ جائے پھر کیوں نہیں اگتا؟ دانت ہاں اگتے ہیں؟ ہیں؟ اگتے ہیں. نہیں، بڑوں کے. بڑوں کی تمہاری انگلی کٹ جائے تو اگتی ہے؟ نہیں. ناک کٹ جائے تو اگ جائے گی؟ نہیں. تو پھر دانت بھی نہیں اگتے. ایک دفعہ تو اگ گئے، اور کتنی دفعہ اگ گئے؟ اور لیکن بال تو اگ جاتے ہیں. ہیں؟ بال تو اگ جاتے ہیں. ہاں بال اگتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ خدا نے تقدیر بنائی ہوئی ہے. ناخن اگتے رہتے ہیں، بال ہر وقت اگتے رہتے ہیں، اس لیے دوبارہ اگتے ہیں. سمجھے ہو؟ اس لیے کہ اگر ناخن اگتے بھی رہیں تو معمولی نقصان ہو سکتا ہے، مگر انسانی جسم کو نقصان کوئی نہیں ہوگا. بال اگتے رہیں تو انسانی جسم کو نقصان کوئی نہیں ہوتا، لمبے ہی ہو جائیں گے نا. اگر دانت اگتے رہیں تو سر سے پار اتر جائیں. سمجھے ہو نا؟ اس لیے اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے کہ ایک جگہ جا کر ٹھہر جانا ہے تم نے. تو جب ان کی نشو و نما بند ہو جائے قدرت کی طرف سے، پھر اگر تم نے ان کو توڑ دیا تو پھر کچھ نہیں اگے گا. سمجھ گئے بات؟ آؤ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نام ہے سمیع اللہ لمن حمدہ سے پہلے اللہ اکبر کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے پہلے جی. ہر آواز جو دی جاتی ہے امام کی طرف سے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اب میں حرکت کر رہا ہوں، اور ایک ہی آواز کافی ہے. اللہ اکبر کی آواز ہر دفعہ دیتے ہیں، مگر وہاں چونکہ سمع اللہ لمن حمدہ کے جواب میں لوگوں نے کچھ کہنا ہوتا ہے، اس لیے سمع اللہ لمن علامت ہے اس بات کی کہ اس موقع پر تم یہ بات کہو. سمجھے ہو؟ یعنی وہ نماز میں ہر جگہ سوال جواب نہیں ہے. اللہ اکبر کے بعد بھی ہم کچھ کہتے ہیں، لیکن جواب کے طور پر نہیں، ہر رکعت کے حساب سے کرتے چلے جاتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو اس کا ایک جواب ہے ربنا ولک الحمد. اس لیے ایک خاص موقع پر ایک خاص عبارت ہمیں سکھائی گئی، اور اس وقت اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حرکت کا پتہ اس آواز سے پتہ چل جاتا ہے. سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے. یہ ناصرات بھی داخل ہو گئی ہیں بچوں میں ہیں؟ سارا اس کا سوال ہے ایک چھوٹی کا. نہیں میرا ہے. آپ کا؟ اچھا. السلام علیکم حضور، میرا نام نفیلہ ساجد ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب
सूरज निकलता है तो हम रोज़ा अपना बंद कर देते हैं। अच्छा, जी सूरज निकलने पर जी जब सूरज निकलता है तो रोज़ा खाना बंद कर देते हो? जी अल्लाह माफ़ी दे। खाते रहते हो उस वक्त तक? नहीं, जब तक सूरज नहीं निकलता खाते ही रहते हो? जब सूरज निकलता है तो हम रोज़ा बंद कर देते हैं ना। वही तो कह रहा हूँ, जब तक सूरज नहीं निकलता तुम खाती रहती हो घर में, हैं? फिर ये क्यों कह रही हो? और जब सूरज डूबता है तो फिर हम रोज़ा अपना खोल लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। और नॉर्वे में या इस तरह के मुल्कों में क्या होता है, क्योंकि उधर 6 महीने सूरज निकलता है और 6 महीने सूरज डूबता ही रहता है। हर जगह नहीं, शिमाल में आखिरी चोटी जो है ना नॉर्वे की, वहाँ 6 महीने भी नहीं होता, 3 महीने के करीब दिन चढ़ता है। और जो शिमाल कुतुब शिमाली है, नॉर्थ पोल, वहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात। वहाँ रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना अंदाजे से होता है, समझियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है पहले ही, खुदा ने आपको पहले ही खबर दे दी थी कि दज्जाल के ज़माने में दिन बहुत लंबे भी हो जाएंगे और रातें भी लंबी हो जाएंगी। उस वक्त जब सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि दिन की 5 नमाजें अपने आम दिनों के अंदाजे से रखना, ये नहीं कि 6 महीने में 5 नमाजें ही पढ़ो सिर्फ, समझे हो। रोज़े पर भी यही हुक्म है। मैं और मेरे 2 कज़न उधर पीछे बैठे, हम आपको एक हाथ देना चाहते हैं, दे सकते हैं? हाथ देना चाहती हो? जी। तुम प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को दे दो। कहाँ है? खड़े हो जाए। ठीक है, शुक्रिया। वो 2 मेरे कज़न भी, वो भी देंगे, सब जल्दी आओ। अच्छा जी, आओ जी, अगला सवाल। फरमाइए। हाँ जी, पाकिस्तान वो जुल्म क्यों करते हैं? पाकिस्तान में वो कलमा मिटाते हैं। बड़ी बुरी बात करते हैं, है ना? पाकिस्तान में वो कलमा मिटाते हैं, बहुत बुरी बात करते हैं, है ना? हाँ जी। हाँ, ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ। ठीक है, आगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम उस्मान है और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ भाई, खुदा ताला ने सब और लोगों को अहमदी पैदा क्यों नहीं किया? खुदा ताला ने सबको मुसलमान पैदा किया था, तो कहाँ मुसलमान रहे हैं वो? अहमदी पैदा करता तो फिर भी अहमदी नहीं रहना था उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चा जो पैदा हुआ है खुदा ताला ने उसको इस्लाम पर पैदा किया था, लेकिन उसके माँ बाप कभी उसे यहूदी बना देते, कभी ईसाई, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर पैदा हो भी जाते अहमदी तो अहमदी रहना नहीं था, माँ बाप का मज़हब इख्तियार कर लेते हैं बच्चे, तो और होते अहमदी हैं असल में, क्योंकि हम भी तो मुसलमान ही हैं ना, सच्चे मुसलमान नहीं हैं हम। अहमदी और मुस्लिम में कोई फ़र्क है? बताओ। नहीं। बस, तो फिर वाक़ियतन अल्लाह अहमदी ही पैदा करता है सबको। जब मुसलमान पैदा करता है तो अहमदी पैदा करता है, एक ही बात है, ठीक है। और ये बात आपकी ठीक है कि पैदा होना चाहिए, अल्लाह पैदा कर भी रहा है, लेकिन माँ बाप फिर मज़हब बदल देते हैं, ये मुश्किल है, समझ गए? आइए जनाब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम मेरा सलाम। नाम अब्दुल हई है जी। मेरा सवाल है कि हमारी जमातों में जो तंजीमें बनाई गई हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तरबियत है। अब बच्चों की अगर तंजीम ना होती तो अक्सर माँ बाप को ख्याल ही नहीं होता तरबियत का पूरी तरह, कम लोगों को होता है। अक्सर माँ बाप बाज़ ममालिक में वैसे ही जाहिल होते हैं जहाँ तालीम का मेयार कम है। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि हज़रत मुस्लिम मऊद को अल्लाह ताला ने पैदा किया और आपने ये तंजीमात बना दी, उसकी वजह से हम सारे जकड़े गए हैं
ایسی تنظیموں میں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. آپ کے منتظم آپ کی بھلائی کے لیے کوششیں کرتے، آپ کو نمازوں پہ لے کے آتے، نمازوں کے طریقے سکھاتے، اچھی اچھی نیک باتیں بتاتے، نیک مقابلے کراتے آپ کے درمیان، تو اچھی بات ہے نا. اسی لیے بنائی گئی ہیں تنظیمیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال ہے، آپ نے MTA میں ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ایک میڈیکل باکس بنایا گیا جو ہر ایک بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہیں، تو وہ میڈیکل باکس جرمنی میں کب آئے گا؟ جرمنی کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں، یہ جرمن جماعت کا کام ہے کہ اپنے میڈیکل باکس خود بنائے. لندن والوں نے بنیادی کام اتنا کیا، اتنی محنت کی ہے اس پر کہ اب ان پر میں یہ بوجھ نہیں ڈال سکتا کہ ساری دنیا کو بنا کے دے. ایک نمونے کا باکس وہاں سے ہم بھجوا چکے ہیں یا بھجوا دیں گے اگر جرمن جماعت مانگے گی. اپنی ضرورتیں خود پوری کرے. ٹھیک ہے. آگے. Also ich wollte meine Frage auf Deutsch machen. Also Allah hat doch viele Religionen auf der Welt gebracht und eine geht doch ins Paradies. Und wieso hat er dann die anderen Religionen auch auf der Welt gebracht? کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف مذاہب جو ہیں وہ بنائے ہیں، لیکن صرف ایک مذہب جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو پھر اتنے مذاہب بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جب خدا نے مذاہب بنائے تھے تو ہر مذہب جو بنا اس کو ماننے والے جنت ہی میں جاتے تھے. سمجھے؟ جب مذہب بگاڑ دیے لوگوں نے تو پھر اگلا مذہب آیا، جب وہ بھی بگڑ گیا پھر اگلا آیا، آخر پر اسلام آیا ہے. Azur hatte beantwortet, dass jede Religion am Anfang, das war eine wahre Religion und die Folger von dieser Religion, die gingen zum Paradies. Und jetzt zum Ende kam Islam und deshalb diejenigen, die Islam folgen werden, die werden im Paradies gehen. اچھا اب یہ آخری سوال کر لیں پھر. ہاں اب آپ کا سوال آخری ہوگا کیونکہ اب ہمارا پروگرام دوسرا ہے، وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر آنکھیں بند کر کے کیوں نہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی؟ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو کہ نہیں؟ تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو؟ جی. آنکھیں بند کر کے کیوں نہیں کرتے؟ آنکھیں کیوں کھولی ہوئی ہیں؟ تم نے آنکھیں کیوں کھولی ہوئی ہیں؟ بند کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ جو سامنے ہو کوئی شخص جسے تم بات کر رہے ہو اسے آنکھیں کھول کے باتیں کرتے ہو. آنکھیں بند کر کے تو نہیں نا کرتے؟ ہاں کرتے ہو؟ تو پھر جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو سوچتے ہی ہو کہ خدا میرے سامنے ہے. جب یہ سوچتے ہو تو پھر آنکھیں کھولنی چاہیے، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی اب چونکہ اچھا ایک چھوٹا سا سوال اور کرا لو. چلو چھوٹا بچہ جو ہے یہ سوال کر لے ایک دفعہ بس، پھر چھٹی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام انصر ہے. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا جی. اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو آگے گزرنے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا ہوتا ہے نا آدمی نے، اور پھر اللہ کی طرف توجہ رکھنی ہوتی ہے، تو لوگ آگے گزریں گے تو نماز ڈسٹرب ہوگی، اور بعض دفعہ سجدہ کریں گے تو ٹکر ہی لگ جائے گی. تم یوں کر رہے ہو تو آگے سے کوئی گزرا تو یہاں زور سے لگا، تم ادھر منہ ہو کے جا پڑو گے دور. تو اللہ میاں نے نمازیوں کی حفاظت کی خاطر تاکہ وہ آرام اور سکون سے عبادت کریں، کوئی ان کو تنگ نہ کرے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ نمازی کے سامنے جو سجدہ کی جگہ ہے اس کے اندر سے نہیں گزرنا. سمجھ گئے ہو؟ اچھی بات ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. میرا بھی ایک سوال ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ بات سنو. میرا تم سے یہ سوال ہے، اتنی بڑی ٹوپی کہاں سے لی ہے تم نے؟ اتنی بڑی ٹوپی کہاں سے لی ہے؟ کانوں کے اوپر سے اتر کے نیچے آ گئی ہے. کس کی ہے یہ؟ تمہارے بھائی کی یا ابا کی؟ میری ہے. تمہاری ہے؟ اتنی بڑی کیوں؟ اتنی بڑی کیوں ہے؟ تمہارے سر سے بہت بڑی ہے. جی میرے دورہ نہیں کیا ہوا. ہاں یہ کرو نا پھر اس کو. ٹھیک.
کر لو ہوتی بھی نہیں ہے. کر لو یوں کر کے. ابھی بھی کان ٹھپے ہوئے ہیں. بڑے سائز کی ہے. ٹھیک ہے. کس نے لی تھی, ابا نے کہ امی نے؟ کیا کس نے خریدی تھی یہ ٹوپی؟ پتہ نہیں, پھر میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. پھر میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت آئی یہ ٹوپی ہے. ہاں جی. آسمان سے اتری تھی؟ کیا آسمان سے اتری تھی؟ پتہ نہیں. پتہ نہیں. I was not yet born when the cap came. اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.